اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر سہل علینا یا رب العالمین وتمم بالخیر۔ فقہی احکام کی سلسلہ وار گفتگو۔ ہم نے وضو کے واجبات وضو کے بارے میں بتایا تھا۔ آج ایک انتہائی اہم بحث وضو کے بارے میں کہ وضو کی شرائط کیا کیا ہیں، یعنی وضو ٹھیک کب آپ کا ہوگا۔ ممکن ہے آپ اپنے واجبات وضو کو انجام دیا ہے، نیت کی، چہرہ دھویا، لیکن کچھ ایسی چیزیں کہ جو اس وضو کے لیے ضروری ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ ہم انتہائی اختصار کے ساتھ ان کو بتاتے ہیں، لیکن کچھ ایسی شرائط ہیں جن میں تفصیل بیان کرنا ضروری ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ گفتگو ہماری کچھ طولانی ہو جائے، لیکن ہم گزارش کریں گے کہ ایسی گفتگو آپ خود بھی مکمل دیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ ان کے بھی وضو ٹھیک ہو سکے۔ وضو صحیح ہونے کی شرائط، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے، نجس پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ پانی مطلق ہونا چاہیے، مطلق سے مراد ہے پانی صاف ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملی ہو، گدلا پانی نہ ہو مٹی کا، یا مثلا اس میں کوئی ایسی ارک ڈال دیا آپ نے، یعنی پانی بالکل مطلق ہو، پانی صاف ہو، کسی چیز کے ساتھ مکس نہ ہوا ہو۔ دودھ کے ساتھ وضو نہیں ہوگا، شربت کے ساتھ وضو نہیں ہوگا، بلکہ مطلق پانی کے ساتھ وضو ہوگا۔ پانی مباح ہو، یعنی پانی غصبی نہ ہو، پانی کو آپ نے کسی کی بغیر اجازت نہ لیا ہو۔ ویسے عمومی طور پر جب آپ مسجد میں جاتے ہیں یا کسی مدرسے میں جاتے ہیں، عمومی طور پر ان کی اجازت ہوتی ہے۔ بالآخر جب آپ مسجد میں گئے تو مسجد بنائی اسی لیے گئی ہے کہ آپ اس کے پانی سے وہاں سے وضو بھی کریں، یا ایک عمومی مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی پانی کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن فرض کریں آپ کو ایک ایسی جگہ گئے ہیں جہاں آپ کو نہیں معلوم کہ یہ بندہ اس پانی استعمال کرنے پہ راضی بھی ہے یا نہیں راضی، تو اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ پانی مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ قصد قربت وضو میں ضروری ہے۔ قصد قربت کا مطلب یہ ہے کہ ہم وضو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خدا تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کہیں گے جی سارے وضو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا سے؟ نہیں، ممکن ہے ایک بندہ ہو اس کو گرمی بہت لگ رہی ہو، وہ کہے جی میں وضو کر رہا ہوں اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، تو یہ قصد قربت نہیں ہوگی۔ یا مثلاً ایک بندہ کہتا ہے جی میں کسی کو دکھانے کے لیے وضو کرتا ہوں، ریاکاری کرتا ہوں، تو یہ ریاکاری بھی جو ہے اس میں قصد قربت نہیں ہے۔ لہٰذا قصد قربت یعنی خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وضو کرنا چاہیے۔ وضو میں ترتیب ضروری ہے کہ نیت کی ہے تو پہلے چہرہ، اس کے بعد دایاں بازو، پھر بایاں بازو، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں کا مسح، ترتیب ضروری ہے۔ موالات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک کے بعد دوسرا کام کرنا ہے، مثلا کلی کی ہے تو ناک میں پانی ڈالنا ہے، اس کے بعد آپ نے چہرہ دھونا ہے، یعنی کسی دو کا مثلا چہرہ اور بازو دھونے میں اتنا فاصلہ نہ ہو جائے کہ لوگ کہیں کہ یہ تو وضو نہیں کر رہا، یعنی پے در پے ایک کے بعد دوسرا کام کرنا، اس کو کہتے ہیں موالات، یعنی آپ نے ایک کے بعد وضو کا دوسرا جز انجام دینا ہے۔ چہرہ دھویا، اس کے بعد وضو، اس کے بعد بازو دھوئے، اس کے بعد سر کا مسح کیا، اس کے بعد پاؤں کا مسح، یعنی افعال وضو کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں معمولی فاصلہ ہو کہ لوگ کہیں کہ کوئی مثلا یہ وضو کر رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ خود دھونا، یعنی بے شک آپ ٹوٹی سے وضو کر رہے ہیں یا مثلا لوٹے سے وضو کر رہے ہیں یا کسی برتن میں پانی لیا ہوا ہے، آپ نے خود سب افعال انجام دینے ہیں۔ ہاں اس میں تفصیلی گفتگو کسی کلپ میں ہم کریں گے کہ ایک بندہ ہے وہ خود وضو نہیں کر سکتا، اب اس کا کیا فریضہ ہے۔ اب جو وضو نہیں کر سکتا، کیا وہ پانی بھی نہیں ڈال سکتا ہاتھ پہ، یا پانی ڈال سکتا اپنے چہرے پہ نہیں ڈال سکتا؟ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بیان کریں گے۔ اعضائے وضو پاک ہوں، یعنی جہاں جہاں آپ نے وضو کرنا ہے، مثلا آپ کا چہرہ ہے، آپ کے ہاتھ بازو ہیں، سر کا مسح، پاؤں کا مسح، یہ وضو کرنے سے پہلے پاک ہونے چاہیے،
یہ نہ ہو کہ آپ کے چہرے پہ خون لگا ہوا ہے، بازو پہ خون لگا ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر وضو کر لیں تو وضو ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ اگر خون لگا ہے پانی ڈالیں گے تو وہ خون اور پھیلتا جائے گا پانی کے ساتھ اور وہ مزید بھی آپ کا بدن نجس ہو جائے گا۔ لہٰذا اعضائے وضو پاک ہونے چاہیے۔ وقت کافی ہو، مثلا فرض کریں رات کو لیٹ سوئے ہیں یا صبح نماز کے لیے آنکھ لیٹ کھلی ہے، مثلا 6 بجے نماز قضا ہوتی ہے، آپ کی آنکھ کھلی ہے 5:55 پہ، آپ فوراً اٹھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اگر میں وضو کروں اور نماز پڑھوں تو نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ تو یہاں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی نماز بھی مثلا 5 منٹ میں پڑھتے ہیں، اوپر سے وقت بھی فقط 5 منٹ کا ہے، تو وقت کافی نہیں ہے یہ، لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ وضو کی جگہ فوراً تیمم کریں گے اور تیمم کر کے نماز کو ادا کریں گے۔ پانی کے استعمال میں رکاوٹ نہ ہو، یعنی ممکن ہے کہ آپ کے اعضائے وضو چہرے پہ یا ہاتھ پہ یا مثلا بازو پہ کوئی زخم ہے، زخم کے اوپر مثلا پٹی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز ایسی رکاوٹ ہے کہ آپ جس کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہاں اس زخم کے لیے پانی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، آپ کی بیماری بڑھ جائے گی، یا مثلا آپ کے بازو پہ پٹی چڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پٹی کا کھولنا بھی ممکن نہیں ہے، کہ یہ سارے احکام انشاءاللہ وضو جبیرہ میں ہم آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ یعنی پانی کے استعمال میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کے اعضائے وضو پہ ہے اور اس کا رہنا مجبوری ہے، آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، زخم ایسا بن گیا ہے کہ یہ اتر نہیں سکتی پٹی، ڈاکٹر نے منع کی ہے، یا اگر آپ اس پہ پانی پہنچاتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے، تو یہاں پھر یا وضو جبیرہ ہوگا یا مثلا اگر اس میں ایسی شرائط ہیں تیمم کی کہ جو انشاءاللہ اپنے مقام پہ ہم بیان کریں گے۔ آخری جو شرط ہے وہ انتہائی اہم شرط ہے، وہ کون سی شرط ہے؟ کہ اعضاء تک پانی پہنچے، یہ بہت ہی اہم شرط ہے، اور لوگ بار بار پوچھتے ہیں، کسی کی جلد ایسی ہوتی ہے، کسی نے کریم لگائی ہوتی ہے، کسی نے لوشن لگایا ہوتا ہے، لیڈیز ہیں مثلا انہوں نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے، اگر کوئی بھی ایسی چیز اعضائے وضو پہ لگے کہ جس کی وجہ سے آپ کی جلد تک پانی نہیں پہنچ پاتا تو آپ کا وضو باطل ہے۔ نیل پالش ہے، اس کے اوپر وضو نہیں ہوگا، نہ غسل ہوگا۔ کریم لگائی ہے، تیل لگایا ہوا ہے، لوشن لگایا ہوا ہے، آپ کا وضو ایلفی لگی ہوئی ہے، بلکہ آج کل تو ایسی مہندیاں آ گئی ہیں کہ جب مہندی لگائی جائے تو معمولی رنگ نہیں بلکہ اس کے اوپر چھلکا اتنا گہرا رنگ ہو جاتا ہے کہ گویا رنگ کا چھلکا بن جاتا ہے، تو اس کے اوپر بھی وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا پہلے جو چیز آپ کی جلد پر پانی پہنچنے سے مانع ہے اس کو دور کریں، اس کے بعد آپ وضو کریں۔ مثلا آپ نے کریم لگائی ہے، لوشن لگایا ہے، گلیسرین لگائی ہے، ویزلین لگائی ہے، تو پہلے صابن سے منہ دھوئیں، اس کے بعد آپ وضو کریں۔ آپ کو وضو کے طریقے میں ہم نے بتایا تھا واجبات وضو میں کہ مسح کے اعضاء خشک ہونے چاہیے مسح کرتے وقت، لیکن اعضائے وضو کا خشک ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کی اگر مثلا آپ نے پورے منہ پہ لوشن لگایا، اب آپ نے وضو کرنا ہے، پہلے صابن سے اس کو دھو لیں، اس کے بعد خشک کیے بغیر آپ وضو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح مثلا آپ نے سر کا مسح کرنا ہے لیکن سر پہ آپ نے تیل لگایا ہوا ہے تو یہاں آپ کا وضو نہیں ہوگا، بلکہ پہلے اس تیل والی جگہ کو دھونا پڑے گا، خشک کرنا پڑے گا، پھر اس پہ مسح ہوگا۔ ہاں اگر معمولی سا تیل لگا ہے یا مثلا معمولی سی کریم ہلکی سی ہے، کسی کی جلد ہی ہلکی سی ملائم سی رہتی ہے، یا مثلا اس میں پہلے ہی نمی موجود ہوتی ہے ہلکی سی، مثلا دیکھیں یہ انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا میری جلد تک پانی پہنچا ہے یا نہیں۔ جب انسان سر کا مسح کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا یہ ہاتھ کی جو نمی ہے میری جلد تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی، خود انسان کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہلکا سا تیل ہے، ہلکی سی کریم یا مثلا کچھ ایسی ہلکی سی چیز لگائیے جس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جلد تک پانی پہنچ رہا ہے، تو پھر آپ کا وضو ٹھیک ہے۔ ہلکا سا تیل لگائے اور آپ کو یقین ہے کہ جس ہاتھ سے میں مسح کر رہا ہوں اس ہلکے سے تیل یہ پانی پہنچنے سے مانع نہیں بن رہا، تو وہاں پہ آپ کا مسح
ٹھیک ہوگا۔ لیکن اگر زیادہ ایسی چیز، زیادہ تیل ہے، گھی ہے، لوشن ہے کہ جس سے، اب مثلا میں آپ کو بتاؤں، خواتین جب کھانا بناتی ہیں گھی لگا ہوتا ہے یا تیل لگا ہوتا ہے، جب وہ پانی ڈالتی ہیں تو پانی قطرے قطرے بن جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ یہ پانی جلد تک نہیں پہنچ رہا، تو وہ جو چیز ہے وہ وضو سے مانے ہے، وہ آپ کو صابن سے پہلے دور کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر ہلکی سی ایسی چیز چہرے پہ یا لگی ہوئی ہے، سر پہ، جو مانے نہیں ہے بلکہ اس کے باوجود آپ کا پانی یا آپ کی جو نمی ہے وہ جلد تک پہنچ رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ساری شرائط تھی وضو کے صحیح ہونے کی شرائط۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ہم ایک دفعہ آپ کو دوبارہ عرض کر رہے ہیں، ممکن ہے ویڈیو طولانی ہو جائے، لیکن انشاءاللہ ایسی طولانی ویڈیو دیکھنے سے آپ خود بھی اپنا وضو ٹھیک کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تعلیم دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔